السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KAB سروسز کے دیکھنے اور سننے والوں کو احمد نواز کی طرف سے محبتوں بھرا سلام۔ معزز سامعین، دو جگہ اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑنا انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ دو جگہ ایسی ہیں جہاں تمہاری بیوی کو سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوتی ہے۔ ان موقعوں پر اسے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ ایک بیماری کی حالت میں بیوی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا، کیونکہ وہاں اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوتی ہے۔ گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بنانے میں کبھی پیچھے مت ہٹنا، کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی ہو تو عورت خود کو دنیا کی سب سے طاقتور عورت محسوس کرتی ہے۔ شوہر کا بیوی سے جھگڑا ہو گیا تو بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی اور بولی اب کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ کچھ دن بعد شوہر نے فون کر کے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو اور گھر واپس لوٹ آؤ۔ بیوی بولی تم نے میرا دل توڑ دیا، میں واپس نہیں آؤں گی۔ شوہر بولا واپس آ جاؤ، اب کبھی نہیں لڑوں گا۔ بیوی بولی تمہارے پاس گلاس ہے؟ شوہر بولا ہاں ہے۔ بیوی نے کہا اسے زور سے زمین پر مارو۔ شوہر نے ویسا ہی کیا۔ گلاس نیچے زمین پر لگتے ہی ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ بیوی بولی اب اس ٹوٹے ہوئے گلاس کو دوبارہ جوڑ سکتے ہو؟ شوہر خاموش تھا، کیونکہ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاشرتی تعلیمات کا بنیادی عنصر عورتوں کا احترام تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عین شباب میں ڈھلتی ہوئی عمر کی بیوہ خاتون سے شادی کی، جو تاریخ میں ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ ان کی وفات کے بعد آن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی جانور ذبح کرتے تو مرحومہ کی ہم نشین عورتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے ہاں گوشت بھجواتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو ام المومنین کہنا ہی ثابت کرتا ہے کہ عورت کے رشتے کو کس قدر تقدس دیا گیا ہے۔ اسلام کا عورت کو دوسرا عطیہ مساوات ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت استثنائی صورت فراہم کرتی ہے۔ ترجمہ مرد عورتوں پر محافظ و نگراں ہیں، اس وجہ سے کہ اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے کہ وہ اپنے اموال میں سے عورتوں کی ضرورت و آرام کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ عربی زبان میں کسی چیز کی ضروریات کو مہیا کرنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے اور اس کی اصلاح کے ذمہ دار کو قوام کہا جاتا ہے۔ جیسے ہر فوج کا ایک کمانڈو اور ہر مملکت کا ایک فرما روا ہونا ضروری ہے جو نظام قائم رکھے اور فوج اور رعایا اس کے حکم پر عمل کرے، اسی طرح گھر کی ریاست کا بھی ایک حاکم اعلیٰ ہونا چاہیے جو گھر کی ضروریات کا کفیل اور اس کی خوشحالی کا ذمہ دار ہو اور اس کے احکام کی اطاعت کی جائے، ورنہ گھر کی اس چھوٹی سی مگر اہم ریاست کا سکون و اطمینان برباد ہو کر رہ جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری کس کو سونپی جائے اور اس بار گراں کو اٹھانے کی صلاحیت کس میں موجود ہے؟ اس کے دو ہی امیدوار ہیں، شوہر اور بیوی۔ قرآن حکیم نے شوہر کو اس ذمہ داری کا اہل قرار دیا ہے اور ساتھ ہی وجہ بھی بتائی ہے کہ اس میں دو خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی تو یہ کہ مرد اپنی جسمانی قوت، معاملہ فہمی
اور دور اندیشی میں بلا شبہ عورت سے بڑا ہوا ہے۔ اور مرد کی دوسری خوبی یہ ہے کہ بیوی بچوں کے جملہ اخراجات اور ان کے آرام و حفاظت کی تمام تر ذمہ داری اس پر عائد ہے۔ اس لیے اپنی فطری و کسبی برتری کے باعث مرد ہی اس امر کا مستحق ہے کہ وہ گھر کی ریاست کا امیر ہو۔ کوئی کج فہم یہ ہرگز نہ سمجھے کہ عورت کے گلے میں مرد کی غلامی کا توق ڈالا جا رہا ہے۔ نہیں، ان انتظامی امور کے علاوہ عورت کے اپنے حقوق ہیں جو مرد پر ایسے ہی واجب ہیں جیسے مرد کے حقوق عورت کے ذمہ واجب ہیں، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے، اور ان کے بھی حقوق ہیں مردوں پر جیسے مردوں کے ان پر حقوق ہیں۔